اللہ 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 اللہ۔ دین کے اندر ہر پریشانی کا علاج رکھا ہے۔ دین جو ہے یہ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نسخہ مجرد بنایا، کیونکہ ہر نبی جس دور میں آیا جو پریشانیاں ہوتی تھی ان پریشانیوں کا حل لے کر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر تھا تو آپ اس جادو کا توڑ اور علاج لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب ڈاکٹری عروج پر تھی تو آپ نے ایسے نسخے بنائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ سے معجزات صادر کیے کہ مردے زندہ ہوتے تھے۔ کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہوتا تھا وہ ماں کے پیٹ سے نابینا جو پیدا ہوتا تھا اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ آنکھوں والا ہو جاتا تھا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ماں کے پیٹ سے نابینا جو پیدا ہو اس کو بینا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح کوڑ کا مریض آتا تھا، آپ اس پہ اللہ کلام پڑھتے تھے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے معجزات طاقت عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1300 سال کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان 571 سال ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ حضرت موسیٰ کے 2000 سال بعد آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و شاعری کا دور تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام قرآن پاک کی شکل میں جب نازل ہوا تو عرب کے لوگ آپ کے قرآن پاک کو نزول کو سن کر اتنے متاثر ہوئے کہ وہ کہنے لگے یہ کوئی عام آدمی نہیں کلام کہہ سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو شفا بنا دیا۔ اب یہ اسی طرح یہ امت جو ہے اب ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ صرف قرآن سے حل ہوں گی، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے حل ہوں گی۔ اکثر لوگ جو ہے جب پریشان ہوتے ہیں تو وہ خرافات کے اندر، بدعات کے اندر، رسومات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تعویذ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ تعویذ پہننا حرام ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ تعویذ ہی مشکلیں حل کرتا ہے، تعویذ پہنے بغیر میرا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، یہ بھی جہالت ہے۔ درمیانی راہ ہوتی ہے۔ حدیث میں کسی جگہ تعویذ کو حرام نہیں کہا گیا۔ میری بے شمار علماء سے گفتگو ہوتی ہے باہر بھی ہر جگہ، میں ان سے کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں قرآن و حدیث میں کس جگہ تعویذ کو حرام کہا گیا؟ نہیں کہا گیا۔ حدیث کے اندر جہاں حرام کہا گیا ہے وہ تمیمہ کو، لفظ تمیمہ ہے۔ تمیمہ عرب کے لوگ دھاگے باندھتے تھے لات و عزا کے نام کے، اس پہ لات و عزا اور اپنے بتوں کے نام، اپنے غیر اللہ کے نام لکھ کر گلے میں لٹکاتے تھے۔ ان کو حرام کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری مشکل حل کرے گا۔ جب آپ اب اس کے رد میں اسلام نے عمل دیا، رد میں اسلام نے کیا عمل دیا؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور اسی طرح جو ہے دیگر ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حی حین لا حی فی دیبوبۃ ملکہ و بقائہ یا حی، یہ جملے لکھ کر اپنے نواسے حسین اور حسن کے گلے میں پہنایا کرتے ہیں۔ اسی پر امام بخاری، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ قائم تھے، اور امام احمد بن حنبل خود تعویذ دیا کرتے تھے۔ اس کو امام بخاری نے خود نقل فرمایا اپنی بخاری شریف کے اندر، دوسری کتاب ادب المفرد کے اندر اس بات کو نقل فرمایا۔
تو اس لیے اس پر بے شمار احادیث ہیں۔ اب یہ ہمارا عقیدہ، آپ جو آتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے پوچھو گے اگر آپ کا عقیدہ خراب ہے، یہ نہیں کہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دینا ہے۔ آپ مسجد کے ماحول میں آئیں گے، آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کی آخرت بھی بنے گی تو ہماری آخرت بھی بنے گی۔ پریشانی حل کون کرے گا؟ کسی بندے کے ہاتھ میں مشکلات حل کرنی نہیں ہے۔ کوئی بندہ مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مخلوق حاجت روا ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ آپ کی مشکل حل، طواف آپ کریں، 7 چکر لگائیں، عمرہ کرتا ہے ایک بندہ، حج کرتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا جو نیت کر کے وہ حج کرتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ طواف ہی صحیح نہیں ہے، کہ مراد ہی پوری نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے طواف کیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے جو ہے نا حج کر لیے اس نیت کے ساتھ، لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت بعض اوقات انسان کے لیے بہتر وہ چاہتی ہے جو انسان نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ تو اس لیے ہر حال میں تعلق کس سے جوڑے؟ اللہ کے در پہ سوال کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ اب یہ مسائل جو آپ لے کر آتے ہیں یہ صحابہ حضور کے پاس اور بعد کے لوگ صحابہ کے پاس، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ صحابہ سیدہ عائشہ کے پاس بھی جایا کرتے تھے حضور کے بعد۔ اور امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے مسائل کے لیے 10 خواتین کو استاد بنایا، میں نے ان سے جا کے میں نے سیکھا۔ تو رجوع کرنا چاہیے، قرآن کہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہماری مختصر بات اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو دین کا بھی ساتھ شعور کا بھی ایک چیز کا علم ہو۔ اللہ ملک کی قبول دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ مقروض ہیں قرض کی خلاصی کے اسباب پیدا فرما، جن کی اولاد نہیں اپنے فضل سے اولاد نورینہ عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد اب کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنا، یا اللہ دین و دنیا کی خیر و خوبیاں عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اللہ اللہ